السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کومل شبیر, سینئر سائنٹیفک آفیسر نیما سے. آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے اگلے پوڈ کاسٹ میں. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں کمرور عبید اللہ, ستارہ امتیاز ملٹری, ڈیفینس اینڈ میری ٹائم انالسٹ. ہم سر کی رائے جاننا چاہیں گے مختلف پیرایوں کے حوالے سے. سب سے پہلے تو سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. سر, میں آج جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ سینیریو وار کا چل رہا تھا, یو ایس اسرائیل ایران کانفلکٹ جو ہوا, اور اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارمز کی اہمیت سب کے سامنے اجاگر ہوئی, تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, اور آپ کے خیالات میں ابھی جو سینیریو چل رہا ہے وہ کس طریقے سے اور مزید بہتر ہو سکتا ہے, یا اس کو ہم مزید بہتر کرنے کے اہل ہیں, اور اس میں پاکستان کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہم کر سکتے ہیں؟ پلیز سر. بہت شکریہ کومل, اور نیما کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں آج مدعو کیا. پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی ہو رہی ہے. اب وہ کسی بھی شعبے کا آدمی ہو, بزنس مین ہو, آرمی کا ہو, نیوی کا ہو, ایئر فورس کا ہو, یا عام اسٹوڈنٹ ہو, وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں بہت دلچسپی رکھتا ہے. اور کیوں نہ ہو. اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم بحری گزرگاہ ہے, جس کے ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے. یہ گزرگاہ اس طرح کی گزرگاہ 6 اور بھی ہیں, یعنی ٹوٹل ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ چوک پوائنٹس ہیں, دنیا کی اہم ترین بحری آبی گزرگاہ. اب ہم اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کریں گے, ملاکا اسٹریٹ یا سندا اسٹریٹ یا دوسری اور سوئس کینال وغیرہ کی, پاناما کینال کی بات نہیں کریں گے. وہ بھی تقریباً اسی اس میں زمرے میں آتی ہیں کہ جہاں سے سوداگری جہاز یعنی مرچنٹ شپس جو پوری دنیا کو سپلائی کرتے ہیں تمام کموڈیٹیز کی, انکلوڈنگ آئل اینڈ گیس. اس کی وجہ جو اہمیت کی ہے وہ اب تک سب لوگ ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جگہ سے پوری دنیا کا 20% تیل اور گیس یہاں سے جاتا ہے پوری دنیا کو. اور اس میں مزید اندر جب جائیں گے تو پتہ یہ لگے گا کہ ایران کا اوور 90% جو تیل ہے وہ چائنا کو جاتا ہے. اور چائنا کے پرسپیکٹو سے بات کریں گے تو چائنا کا 14%, ٹو بی ویری ایگزیکٹ 13.7% جو تیل ہے وہ یہاں سے آتا ہے. اور مجموعی صورتحال میں اسٹریٹ آف ہارمز سے 50% آف دی ٹوٹل امپورٹ آف چائنا آف آئل اینڈ گیس از تھرو اسٹریٹ آف ہارمز. تو یہ تو بات ہو گئی ہے اہمیت کی. اب آئیے اس مختصر سے ٹائم میں کہ اس کا حل کیا ہوگا. امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے وہ اس کو اٹھا لے, اور ایران نے جو بلاکیڈ لگایا ہوا اس کو اٹھا لے, اور واپس پری وار کنڈیشن یعنی 28 فروری کی پوزیشن سے پہلے وہاں پہنچ جائیں کہ کمرشل ٹریفک جو سامان لے جا رہی ہے, لا رہی ہے, جا رہی ہے, آ رہی ہے, وہ اسی طرح انٹرنیشنل ٹریول کرے جتنی جیسے پہلے ہوتی تھی بغیر کسی رکاوٹ کے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ کیا پاکستان اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, کہ یہ جو تلوار لٹک رہی ہے پچھلے 50-60 سالوں سے ہر ایک کے ذہن پر, ہر ایک کی گردن پر, کہ بھائی اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ ہمارا علاقہ جو نارتھ عربین سی کا ہے اور اس سے ملحقہ جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز ہے, یہاں تو تقریباً ہر وقت ایک ٹینشن, ایک ڈیولپنگ سٹوری, ایک نہ ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں, ساؤتھ ایشیا میں, ویسٹ ایشیا میں, تو ہر وقت یہ تلوار خاص طور سے جی سی سی کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے, عراق کے لیے, ایران کے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا روزگار, اور پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کا روزگار اس سے بندھا ہوا ہے.
اور جیو اکنامکس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جیسے ہی یہ بند ہوتا ہے تو یہاں پر آئل کی پرائز بڑھ جاتی ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کی جیو اکنامکس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ واٹ کین پاکستان ڈو؟ پاکستان کین ڈو اے لاٹ۔ اب میں آپ کو وہ ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جس کا ایک حل ہے، جس سے اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، اس میں کمی لائی جا سکتی ہے بڑی حد تک۔ ٹوٹل ریپلیسمنٹ شاید نہ ہو، مگر اس سے بڑی حد تک اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میری ناچیز رائے میں یہ ہے کہ 6 کی 6 جی سی سی کی کنٹریز پلس عراق پلس ایران، یہ 8 ملک ہو گئے۔ یہ 8 ملک اپنے اپنے ملک سے ایک تیل کی اور ایک گیس کی پائپ لائن نکالیں اور اس کو لا کے گوادر پہ ختم کریں اور گوادر کو لوڈنگ ٹرمینل بنا دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بیچنے والے کی تیل اینڈ گیس یعنی جی سی سی کنٹریز پلس ایران اینڈ عراق، اور خریدنے والے یعنی چائنا، ساؤتھ کوریا، جاپان، انڈیا، ان دونوں کی ٹریڈ میں اور اسپیشلی انرجی سیکیورٹی میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ اب یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہر ملک اپنی اپنی تیل اور گیس کی پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان میں گوادر پہ لا کے ختم کر دے، یا سب مل کے ایک ساتھ لے آئیں۔ یہ بہت بات کی بات ہے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کے امپلیمنٹ ہونے سے کیا ہوگا؟ کسی ٹینکر کو، کسی جہاز کو، کسی ایل این جی کیریئر کو اسٹریٹ آف ہارمز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ باہر سے آئے گا اور باہر سے ہی لوڈ کرے گا اور چلا جائے گا۔ اس کی اگلی سٹیج بھی ہم کر سکتے ہیں ڈسکس کہ گوادر میں ہی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنا دیں، یعنی کروڈ آئل لے کر آئیں ان ملکوں سے، اس کو یہاں ریفائن کریں، اور جو آج $100 پر بیرل مل رہا ہے کروڈ، اس کو جب ریفائن کر لیں گے تو وہ $400 اور $500 فی بیرل بکے گا، ویلیو ایڈیشن ہوگی، اور سب کے سب لوگ ظاہری بات ہے ان انٹرپٹڈ جب یہ بات ہوگی۔ اچھا، پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب یہ پائپ لائن گوادر تک آئیں گی تو یہی پائپ لائن آگے ہمارے ایسٹ میں بھی جا سکتی ہیں، یعنی سب سے بڑے انرجی پروڈیوسر آف دی ورلڈ جو ہیں اس وقت، وہ کہاں ہیں؟ پاکستان کے مغرب میں، ویسٹ میں، لیفٹ سائڈ پہ، جی سی سی، ایران، عراق۔ سب سے بڑے کنزیومر ان کے کون ہیں؟ ایسٹ میں ہیں، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا، جاپان۔ ان کی جو شادی ہونی ہے وہ صرف پاکستان کا نکاح خواہ ہی کرا سکتا ہے۔ وہ اس طرح جب ان کے اتنے پیسے لگے ہوئے ہوں گے، جب ان کے اتنے اسٹیک ہوں گے یہاں، تو یہ پورا خطہ ایک امن کا خطہ بن جائے گا، کوئی چھیڑا چھاڑی نہیں کرے گا، اور پاکستان کو فائدہ ہوگا اس سارے ٹرانزٹ میں۔ یہ پاکستان کا صرف فائدہ نہیں ہے، یہ صرف جی سی سی، ایران اور عراق کا فائدہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی اکنامک اسٹیبلٹی کا فائدہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے وہ لوگ جو اس انڈسٹری سے، شپنگ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، ان سب کا فائدہ ہے۔ جو انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو یوں دس از ون آف دا سولوشن کہ اگر یہ کر لیں، جس میں مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی۔ پاکستان کی دوستی جی سی سی کنٹریز کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کی دوستی ایران کے ساتھ بھی ہے، پاکستان کی دوستی امریکہ کے ساتھ بھی ہے۔ کیا یہ ون ون سچویشن ہر آدمی کے لیے اور ایز اے ہول ورلڈ کے لیے نہیں ہے؟ جواب ہے کہ ہے۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے مختصراً اپنی طرف سے یہ بتانے کی کہ ہاؤ کین پاکستان پلے اے وائٹل رول in energy security or even food security for this entire region and world as a whole. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ماشاءاللہ اپنی بہت قیمتی رائے کے ساتھ ہماری آڈینس کو بہت
اچھی انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. اور ہمارے ساتھ تھے کوموڈور عبید اللہ, ستارہ امتیاز ملٹری ڈیفینس اور میری ٹائم انالسٹ, جنہوں نے اپنی بہت ہی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی, جس میں پاکستان کا کردار انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے پاکستان اپنا رول ادا کر سکتا ہے مختلف پیرایوں میں. سو اسی طریقے کا پوڈ کاسٹ ہم آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین, اسٹے ٹیون ود اس. تھینک یو.